بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کلگام میں اسکول کی ایک ہندو ٹیچر کی ہلاکت کے خلاف منگل کو کشمیری پنڈتوں نے سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں احتجاج کیا۔ پولیس حکام کے مطابق خاتون ٹیچر کی ہلاکت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مئی کے مہینے میں ٹارگٹ کلنگ کا 7واں واقعہ تھا۔ ان واقعات میں 3 پولیس اہلکار اور 4 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی ماہ ایک کشمیری پنڈت کو بھی ہلاک کیا گیا تھا، جس کے خلاف دھرنا ابھی بھی جاری ہے اور مظاہرین کی طرف سے اپنی سیکیورٹی پر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے اور ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ گہار لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں گورنمنٹ کی کہ ہمیں ریلوکیٹ کیا جائے، ہمیں یہاں سے سیو کیا جائے۔ وائس آف امریکہ کی یوسف جمیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس احتجاج کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور اوورال جو سچویشن اس وقت کشمیر میں ہے۔ یوسف، کیا مطالبات ہیں ان مظاہرین کے اور ان کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے حکام کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی، سب سے بڑا اور اہم مطالبہ ان کا جو ہے وہ ہے کہ ہمیں ریلوکیٹ کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جموں بھیجا جائے، جو ان کے بقول نسبتاً ایک پرامن علاقہ ہے، یا پھر ہندوستان کے کسی بھی حصے میں انہیں تعینات کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں وہ سیف نہیں ہے۔ اور جو یہ پرائم منسٹر اسپیشل جاب پیکیج ہے، اس کے تحت انہوں نے حکومت نے کوئی 6000 کے قریب کشمیری پنڈتوں کو مختلف پوسٹس پہ تعینات کر رکھا ہے کشمیر میں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے صرف 5ویں حصے پہ مطلب کوئی 1250 کے قریب ایسے ملازمین ہیں جو سیکیور ٹرانزٹ کیمپس میں رہ رہے ہیں، اور باقی جو ملازمین ہیں وہ رینٹڈ اکاموڈیشنز میں رہ رہے ہیں، اور حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان سب کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے جموں بھیجا جائے یا انڈیا کے کسی بھی حصے میں انہیں تعینات کیا جائے۔ اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، جو یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں منوج سنہا، وہ بار بار کہہ چکے ہیں، پچھلے دنوں بھی انہوں نے کہا اور کل بھی انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ان کے جو مسائل ہیں ان کو پرائرٹی بیسس پہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی سیکریٹریٹ میں ایک اسپیشل سیل قائم کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سیکورٹی بھی فراہم کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے مطالبات ہیں ان پر بھی سنجیدگی کے ساتھ اور سمپیتھیٹکلی ان پہ ہم غور کریں گے۔ لیکن یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں واپس بھیجا جائے، کیونکہ ایک کے بعد دوسری کلنگ ہو رہی، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ 12 مئی کو راہل بٹ کو ہلاک کیا گیا، اور کل ایک ہندو اسکول ٹیچر کو ہلاک کیا گیا، حالانکہ وہ کشمیری پنڈت نہیں تھیں، وہ دلت طبقے سے تعلق رکھتی تھی، شیڈول کاسٹ طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس واقعے کو سیز کیا، اور انہوں نے کہا وہ جو ان کے جو مظاہرے ہیں وہ اس میں کل شدت آ گئی، اور اس وقت ان کے ایک چیز اگر آپ ایڈ کرتے چلیں، میں سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے بھی مزید جاننا چاہوں گا، لیکن جس طرح سے آپ کشمیری پنڈتوں کا بتا رہے ہیں، یہ کون کشمیری پنڈت ہیں؟ یہ کیا کشمیری باسی تھے، کشمیری کے رہنے والے تھے؟ آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ 1989 اور 90 میں جب یہاں پہ ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی تھی، اور تو تشدد سے بچنے کے لیے یہاں کی جو مائنورٹی کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی، کشمیری برہمن کمیونٹی، جو برہمن ہندو ہیں، کشمیری پنڈت جو کہلاتے ہیں، ان کی بھاری اکثریت یہاں سے نقل مکانی کر گئی تھی۔ وہ جموں میں رہنے لگے تھے یا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں رہنے لگے، اور کچھ ابراڈ بھی چلے گئے، اور بعد میں جو اس وقت کے بعد میں چند سال کے بعد جو بھارتی وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ، انہوں نے ان کے لیے ایک جاب پیکیج، اسپیشل جاب پیکیج اناؤنس کیا، جس کے تحت انہوں نے 600 پوسٹس کریٹ کیے کشمیر ویلی میں، اور مقصد یہ تھا کہ جو کشمیری پنڈت ہیں یا جموں میں رہ رہے ہیں، وہ واپس ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ واپس ویلی چلے جائیں گے، اور ان کی جو الٹیمیٹلی ان کی وہ ریسیٹلمنٹ ہو یہاں پہ کشمیر ویلی میں، ان کو دوبارہ یہاں بسایا جائے۔ تو اسی سلسلے میں یہ 6000 کے قریب یہاں جو کشمیری پنڈت ہیں یہاں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ انہی کے سلسلے میں جو ہے اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات انہی کو سب سے زیادہ ہیں۔ بہت شکریہ یوسف جمیل آپ کا، اور آپ نے اسی حوالے سے جو سیکیورٹی خدشات ہیں اس پہ ہمیں اپڈیٹ کیا۔